बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या दुनिया का नक्शा बदलने वाला है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के बीच में जो मुलाकात हुई है अलास्का में, उसने पूरी दुनिया में एक हलचल मचा दी है। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ़ एक सफारती शो था, कोई ड्रामा था, या वाकई इसके कोई बहुत अच्छे आउटकम्स नज़र भी आए हैं। इस मुलाकात के एक्चुअली असरात पाकिस्तान और भारत पर किस तरह पड़ सकते हैं? मुलाकात सक्सेसफुल अगर हुई है तो क्या असरात मुरतब होंगे? अगर मुलाकात सक्सेसफुल नहीं हुई तो उसके क्या मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं? आज के इस प्रोग्राम में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इस मीटिंग को यूक्रेन के लिए क्या हल निकला है उसके बारे में बात कराएंगे, और साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान किस एंगल से इस मीटिंग को देख रहे हैं और इसके आउटकम को देख रहे हैं। मगर इससे पहले कि मैं डिस्कशन में जाऊं, इन तमाम टॉपिक्स के, इन तमाम चीज़ों की डिटेल में जाऊं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, 16 अगस्त 2025 को अलास्का के एक अमरीकी हवाई अड्डे पर दो दुनिया की बहुत बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका, उनके सदूर के दरमियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई। इम्पॉर्टेंट होने की वजूहात भी बड़ी ही सेलेक्टेड हैं, और वो पहला रीज़न जो है वो ये है कि दुनिया इस वक्त जो है यूक्रेन और रशिया के जंग को बहुत क्रिटिकल एंगल से देख रही है। नज़र आ रहा है कि अगर ये जंग बढ़ गई तो अल्टीमेटली खदशा है कि एक और बहुत बड़ी आलमी जंग जो है वो दुनिया देखेगी। लिहाजा इसलिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उसके साथ साथ एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट समझी जाती है, और वो ये है कि जब से यूक्रेन और रशिया की जो जंग छिड़ी, उसके बाद से यूक्रेन की वजह से रशिया और अमेरिका के बीच में जो सर्द जंग काफ़ी अरसे से चल रही थी उसमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ। लिहाजा ये जो मीटिंग थी, ये यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग छिड़ी है उसके बाद से दोनों ममालिक के जो सदूर हैं उनका पहला आमना सामना था। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। 3 घंटे तक ये मीटिंग जो है मुसलसल चलती रही है। मीटिंग का जो महवर था, जिसके ऊपर फोकस किया गया था, वो डेफिनेटली यूक्रेन और जो रशिया के बीच में जंग है वो मामला था कि उसको किस तरीके से निपटाया जा सकता है। आप सबको मालूम है कि यूक्रेन जो है वो एक दौर था जिसमें अमेरिका उसके बहुत क्लोज था, बल्कि उसे अमेरिका की मंगेतर कहना बुरी बात नहीं होगी, अमेरिका की एक गर्लफ्रेंड कहना बुरी बात नहीं होगी। लेकिन ये वही गर्लफ्रेंड और वही जो इसकी मंगेतर है, इसको रशिया ने जिस तरीके से छीना वो पूरी दुनिया ने देखा। रशिया ने उसके ऊपर किस तरीके से फिर बाद में अटैक किया वो भी पूरी दुनिया ने देखा, और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तमाम हरकत की वजह से रशिया ने जो की हैं यूक्रेन के अगेंस्ट, तो अमेरिका डेफिनेटली अपनी उस मंगेतर और अपनी उस गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी जंग जो है वो रशिया पर इम्पोज कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की को बहुत बड़े बड़े धचके लगे, ख़ास तौर पे जिस तरीके से वो ओवल ऑफिस से निकला है वो उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। लिहाजा मीटिंग का जो महवर था वो था ही यही कि किस तरीके से जो है यूक्रेन और रशिया की जंग रोकी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ख़ास बहुत बड़ा ठोस मुआहदा सामने ना आ सका। इस मीटिंग के फ़ौरन बाद जो ट्रंप था उसका एक वन लाइनर जो है, जो इस वक्त बड़ा टॉप ऑफ द लाइन जो है वो सुर्खियों में आ रहा है बार बार, वो ये है कि जी हमने एक पेशरफ तो की है, लेकिन मैं इसको डील इसलिए नहीं मानता कि कोई डील हो ही नहीं सकी। इंतहाई मुबहम और बड़ा ही मशकूक किस्म का ये एक सेंटेंस है। कहना क्या चाहते हैं लोग, इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड पुतिन ने स्ट्रेट अवे ये कह दिया कि जब तक इस जंग के जो बेसिक रीजंस हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता तब तक अमन जो है वो नामुमकिन है। तो इनफैक्ट समझ ये नहीं आ रही है कि ये फिर मुलाकात क्यों की गई। ये चीज़ें तो सबसे पहले ही लोगों को मालूम थी कि एक्चुअली यही वो दो प्रॉब्लम्स हैं, यही वो दो इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर जो है जंग छिड़ी थी। तो फिर इन मामलात को निबड़ाने के लिए भी कोई ना कोई हल निकालना चाहिए था। लिहाजा ये एक शो के अलावा मुझे कुछ और नज़र नहीं आ रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने जो लैंड है उसका ट्रांसफ़र के जो इलाके इस वक्त रशिया ने अपने कब्ज़े में ले लिए हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दिए जाएं, और अगर रशिया के किसी इलाकों में इन्फिल्ट्रेट कर चुका है यूक्रेन, वो यूक्रेन वापस कर देगा रशिया का, और इस तरीके से जो है वो हम इस जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड पुतिन जो है वो अपनी उसी ज़िद पर कायम है जो कि आज से 1 साल पहले कायम थे, आज से 6 महीने पहले कायम थे, और आज से 3 महीने पहले भी कायम थे। और वो यही है कि जी मुझे जो है डोनेस्क चाहिए, यानी कि फोर्सेस जो वहाँ पे यूक्रेन की मौजूद हैं वो सारी निकाल दी जाएं,
تاکہ میں اپنی منمانی کروں، مرضی کروں، جو ڈونیس کا علاقہ ہے وہ اسٹریٹ اوے مجھے دے دیا جائے، تو وہ علاقے جہاں پر میں بمباری کر رہا ہوں، جہاں پہ میں بہت زیادہ خطرناک جنگ اس وقت کھیل رہا ہوں، میں وہ روک دوں گا اور امن کا ایک یہ چانس نکل سکتا ہے۔ زیلنسکی اس وقت سیاسی طور پر اتنا اس کا قد نیچے جا چکا ہے اپنے ملک کے اندر کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ یوکرین کا ایون ایک سنگل چپا جو ہے وہ رشیا کے حوالے کرے، لہٰذا اس نے کلیئرلی اس چیز سے ڈینائی کر دیا ہے، انکار کر دیا ہے کہ میں کسی بھی صورت میں کوئی 1 انچ بھی جو ہے وہ میں رشیا کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہٰذا اب دیکھا جائے تو آؤٹ کم تو کچھ نہیں نکلا، لیکن ایک بہت بڑی ایک انڈیکیٹر تمام وہ ممالک جو چھوٹے ممالک ہیں ان کے لیے انڈیکیٹر کیا نکلا ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس میٹنگ میں وہ ملک یعنی کہ جو امریکہ کا بھی منگیتر ہے اور رشیا بھی کوشش یہی کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس کو اپنے انڈر کمانڈ لے لے، اس ملک کا صدر ہی موجود نہیں تھا اس میٹنگ کے دوران۔ تو یہ جتنے بھی باقی ممالک ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی رشیا اور جو امریکہ ہے ہم ان کے بہت رائٹ ہینڈ پہ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بڑے اچھے کلوز ریلیشنز ہیں، تو یہ یاد رکھیں یہ بڑی طاقتیں جب آپ کو سائیڈ لائن کرنا چاہتی ہیں تو بڑی ایزیلی اسی طریقے سے سائیڈ لائن کر لیتی ہیں۔ آج وہ زیلنسکی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، یوکرین کا کوئی ریپ ہی نہیں موجود تھا، جس کے متعلق ایک فیصلہ ہونا تھا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو خاص طور پہ پاکستان کے لیے بھی میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی بہت زیادہ جو ہے خوش فہمی کا شکار نہ ہو، جب سائیڈ لائن ہونے لگتے ہیں تو اس طرح ہو جاتے ہیں، اور یہی میرا میسج انڈیا کے لیے بھی ہے۔ اب بات میں اسی پہ کروں گا کہ پاکستان اور جو انڈیا ہے وہ اس میٹنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور اس میٹنگ کا جو یہ جو آؤٹ کم نکلا ہے اس کا پاکستان اور بھارت کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیے اس وقت جو ہے سب کو معلوم ہے کہ بھارت جو ہے وہ مکمل طور پر لیفٹ پہ آیا ہوا ہے امریکہ کے، اور اس کی وجہ جو ہے بھارت اور رشیا کے بیچ میں جو تعلقات ہیں، خاص طور پر جو روس سے تیل کی خریداری ہے، اس کی وجہ سے اس کو ٹیرف میں بہت زیادہ بڑا ہی ڈیمیج ہونا پڑ رہا ہے۔ فار دا ٹائم بینگ ٹرمپ نے وہ جو ہے ایک ڈیلے ڈالا ہوا ہے، جان بوجھ کر وہ ایک ڈیلے ڈالا ہوا ہے، اور وہ جو ٹیرف ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر یہ میٹنگ جو دونوں کے درمیان میں ہوئی ہے یہ سکسیسفل ہو جاتی، یا جس کا آگے بھی کوئی چانس ہے کہ سکسیسفل ہو جائے، اور دونوں ممالک کے بیچ میں یعنی کہ امریکہ اور روس کے بیچ میں جو برف ہے وہ تھوڑی سی پگھل جائے اور یہ تھوڑا سا نزدیک ہو جائیں، تو پھر دیٹ از دی ٹائم کہ جو بھارت ہے، انڈیا، وہ اپنا کارڈ پلے کر سکتا ہے، ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ چونکہ اب آپ رشیا کے کافی نزدیک آ چکے ہیں تو ہمیں اس چیز کی سزا نہ دی جائے، اور جو آپ نے ایکسٹرا جو ٹیرف ہمارے پر لگایا ہوا ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے۔ لہٰذا یہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اگر اس میں پازیٹیو رزلٹ آتا تو بھارت کے پاس وہ کارڈ بالکل تیار پڑا ہوا تھا کھیلنے کے لیے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی بہت زیادہ اچھا آؤٹ کم نہیں نکلا۔ لہٰذا اب بھارت کو ویٹ کرنا پڑے گا اس ٹائم کا جب یہ ٹائم آئے اور دوبارہ یہ اپنا کارڈ پلے کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی بات کروں گا۔ پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ اس وقت تقریباً ایسے اینگل پر کھیل رہی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھ رہا ہے، وہ چائنا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھ رہا ہے، وہ ایران کے ساتھ بھی اچھے ٹرمز اینڈ ریلیشنز میں ہے، اور وہ روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہ رہا ہے، اچھے تجارتی تعلقات رکھنا چاہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت آلریڈی امریکہ جو ہے وہ رشیا کے کافی اگینسٹ جا رہا ہے، اور امریکہ نے بھارت کو جس طریقے کی سزا دی ہے تو پاکستان یہ رسک فی الحال نہیں لے سکتا تھا۔ اگر یہ ملاقات اچھی ہو جاتی، روس اور امریکہ کے تعلقات کچھ تھوڑے سے بہتر ہو جاتے، تو پاکستان پھر چانس لے سکتا ہے کہ کسی طریقے سے رشیا سے ٹرمز اینڈ ریلیشنز اچھے رکھ کے پاکستان بھی اچھے ریٹ کے اوپر تیل اور باقی تمام جو تجارت ہے وہ سٹارٹ کر دے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر روس اور امریکہ کے بیچ میں تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ تمام ملک جو اس وقت روس سے ناراض ہیں یوکرین کی وجہ سے، یورپی ممالک کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو یورپی ممالک بھی اگر راضی ہو جاتے اور وہ روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے تو پاکستان کو نئے تجارتی راستے مل سکتے تھے، پاکستان ان تجارتی راستوں کے ذریعے یورپ تک پہنچتا اور ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اس سے فرق پڑنا تھا۔ لیکن فی الحال چونکہ یہ میٹنگ اچھی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا دونوں ممالک اس وقت خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے اور انتظار میں ہیں ایک اور میٹنگ کی، اور وہ کب ہونی ہے؟ کیونکہ اس وقت جو ہے ٹرمپ نے ایک انڈیکیٹر ضرور دیا ہے، اور وہ ہے 3 طرفہ مذاکرات، اور 3 طرفہ مذاکرات میں کون ہوگا؟ نیٹو ہوگا، یوکرین ہوگا اور امریکہ بیٹھے گا، اور یہ کوئی وے آؤٹ نکالیں گے کہ کون سا ایسا وے آؤٹ نکالا جائے، ایک درمیانی راستہ نکالا جائے کہ یہ جنگ رک جائے اور روس بھی راضی ہو جائے، یوکرین کے اوپر سے بھی جو پریشر ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ جو 3 طرفہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی نتیجے پہ بات بن جاتی ہے تو نیکسٹ جو میٹنگ ہے دونوں صدروں کے بیچ میں یعنی کہ ٹرمپ کے بیچ میں اور پیوٹن کے بیچ میں جو ملاقات ہوگی، اس ملاقات میں بہت زیادہ حد تک چانسز ہیں کہ برف مکمل طور پر پگھل جائے۔ ملاقات ناظرین ظاہری طور پر ایک بہت بڑی میگا ملاقات دکھائی گئی۔ لازمی بات ہے دنیا کی 2 بڑی طاقتیں ہیں امریکہ اور روس،
اور ان کے صدر اتنے عرصے کے بعد مل رہے ہیں اور اتنے امپورٹنٹ ایونٹ پہ مل رہے تھے تو اس کو اتنا ہی میگا لیول کے طور پہ دکھایا گیا، لیکن اس کا آؤٹ کم اتنا ہی چھوٹا نکلا، یعنی کہ اتنا انتہائی مشکوک قسم کا آؤٹ کم نکلا ہے، کوئی بات کھل کر سامنے نہیں آ رہی ہے، اتنا شو آف کیا گیا، کہاں وہ جو پیوٹن ہے اس کو F-22 کے ذریعے اسکاٹ کر کے لایا گیا، اس کے بعد جو ہے B-2 بامبرز چل رہے ہیں، ریڈ کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، ہر طرف جو ہے امریکی فوج پھر رہی ہے۔ اس سے یہ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ یہ جو میٹنگ کروائی گئی ہے، ٹرمپ صرف اپنا امریکی ایک پاور کا شو آف کرنا چاہ رہا تھا، اپنا قد دکھانا چاہ رہا تھا، اپنی طاقت ایک دکھانا چاہ رہا تھا پوری دنیا کو کہ دیکھیں جی میں کیسے الاسکا میں جو ہے نا اپنے ہوائی اڈے کے اوپر یہ میٹنگ ارینج کر رہا ہوں۔ آن دی ادر ہینڈ پیوٹن اس لیے راضی ہوا تھا کہ کافی عرصے سے جو ہے پیوٹن لائم لائٹ میں نہیں آ رہا تھا، دنیا کی نظروں میں نہیں آ رہا تھا، اس کو وہ امپورٹنس نہیں مل رہی تھی۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ جو میٹنگ ہے ڈائریکٹ، یہ ایک رشیا کے لیے ایک خواب ہی بن چکا تھا، لہٰذا اس نے فوراً یہ بھی ایکسیپٹ کر لی۔ اندر خانے لگتا ہے کہ دونوں کو معلوم تھا کہ ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے، یہ ایک میٹنگ ہے، ایک شو آف ہے، یہ بظاہر ساری گیم تھی جو کہ مجھے نظر آئی ہے، مجھے کوئی آؤٹ کم ایسا نظر نہیں آیا۔ آنے والا وقت اگر کوئی حل نکال دے تو آئی ڈونٹ نو، مے بی کوئی ایسا حل نکل جائے، خاص طور پہ جو میں 3 طرفہ مذاکرات کہہ رہا ہوں، اس کے بعد دوبارہ اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو کوئی حل نکلے گا، کیونکہ زیلنسکی بالکل تیار نہیں ہے کہ وہ میں رشیا کو کسی صورت میں ایک چپا بھی دینے کا اور 1 مربع کلومیٹر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو ہے پیوٹن وہ کہتا ہے مجھے تو علاقے چاہیے، علاقے دے دو گے تو میں جنگ ختم کر دوں گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس جنگ نہ ختم کرنے والی بات ہوئی ہے۔ بہرحال ناظرین، پروگرام میرا آج جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پروگرام ختم ہونے سے پہلے میں چاہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں ایز یوزول کہ آپ میرے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرے چینل کو، کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ جاتے جاتے جو میرا سوال ہے تمام لوگوں سے وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کی ناکامی کے بعد ایکچولی یوکرین کو اب کرنا کیا چاہیے؟ اگر یوکرین اسی بات پہ بضد رہا کہ میں نے رشیا کے حوالے اپنا کوئی ایریا نہیں کرنا، تو کیا یہ جنگ رک سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن پہ اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔